آج کچھ احادیث ہیں اور ان کے لیے میں کہوں گا کہ ذرا دل تھام کے رکھیے اور ان احادیث کو ذرا سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کیا فرمایا ہے، کس کے بارے میں فرمایا، وہ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا۔ یہ باب المبذرین ہے، یعنی فضول خرچی کرنے والے کون ہوتے ہیں۔ ابو العبیدین فرماتے ہیں کہ میں نے ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے میں نے پوچھا کہ فضول خرچی کرنے والوں کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ الذین ینفقون فی غیر حق، جو ناحق خرچ کرتے ہیں وہ فضول خرچ ہوتے ہیں۔ اب ناحق سے مراد یعنی غیر حق خرچ کرتے ہیں۔ اسراف تو ہوتا ہے کہ آپ کو 2 جوڑوں کی ضرورت ہے، آپ 100 جوڑا بنا لیتے ہیں، یہ اسراف ہوتا ہے۔ یعنی شادی اگر 10 لاکھ میں ہو سکتی ہے تو وہاں پر کروڑوں لگا دینا۔ جو مبذر تبذیر ہوتی ہے وہ ناحق خرچ کرنا غیر حق میں، یعنی جیسے لوگ شادیوں پر شرابیں چلاتے ہیں یا ڈانس ناچ جسے ہم مجرا کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور اس میں پھر سب کچھ خرچ بھی ہوتا ہے، یہ تبذیر ہے، یعنی ناحق غیر حق غلط راستے میں اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا، تو اس کو تبذیر کہتے ہیں۔ اسراف یہ ہوتا ہے کہ ہے تو جائز لیکن خرچ زیادہ ہو رہا ہے، فضول خرچی آپ اس کو کہہ لیجیے۔ تو دونوں حوالوں سے قرآن پاک نے بیان کیا ہے، دونوں حوالوں سے منع کیا۔ اب دیکھیے آگے فرمایا، حضرت اسلم سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسر ممبر تھے تو آپ فرماتے تھے، اے لوگو اپنے گھروں کی اصلاح کرو اور ان چھوٹے سانپوں کو ڈراؤ، مار دو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں خوف زدہ کریں۔ ان میں سے جو غیر موذی یا مسلمان ہوتے ہیں یعنی جن، وہ تمہارے سامنے ظاہر نہیں ہوتے۔ اللہ کی قسم ہم نے ان سے کوئی صلح نہیں کی جب سے ان کی ہماری دشمنی ہوئی۔ یہ سانپوں کے بارے میں، سانپ کے بارے میں ہے کہ وہ جن کی صورت، جن سانپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یہ بھی بیان ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ چونکہ اس زمانے میں یہ سانپ، یہ موذی جانور ہوتے تھے تو ڈرنے کے بجائے کہا کہ بھئی تم ان کا مقابلہ کرو، ان کو مارو۔ اگر ان سے تم ڈرتے رہو گے تو واضح بات ہے کہ یہ تم پر حاوی ہوں گے، تم پر غالب ہوں گے، تو لہٰذا تم یہ کرو کہ تم ان کو مار دو، ان کو ختم کر دو۔ اب بھی دیہاتوں میں، گاؤں میں، پہاڑوں میں، ایسی جگہوں پر، بستیوں میں سانپ وغیرہ، بچھو اور اس طرح کی بڑی یعنی جو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہوتی ہیں، حشرات ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ تعداد میں نکلتے ہیں۔ تو لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی سنن ابی داؤد میں کہ من ترک شیئا منہن خیفۃ فلیس منا، جس نے ان میں سے کسی کو ڈر کر چھوڑا کہ وہ بدلہ نہ لے، مارے نہیں، تو فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے نہیں سے مراد یہ کہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہماری سنت پر نہیں ہے۔ جیسے من راغب عن سنتی فلیس منا، فرمایا کہ جس نے نکاح سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی انبیاء کی سنت پہ وہ نہیں ہے وہ شخص، یہ اس سے مراد ہے۔ تو در حقیقت اس وقت چونکہ اس طرح کے جو مہلک، یہ اس طرح کی مخلوق نکلتی تھی خطرناک قسم کی، تو ان کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ انسانی جان محفوظ رہے۔ اب یہ دیکھیے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ بھئی دل تھام کے آپ یہ باتیں سنیے۔ اب آگے جو حدیثیں آ رہی ہیں اور آخری جو میں حدیث بیان کروں گا اگر وقت ہوا تو اس سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضرت خباب سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ بلا شبہ، بلا شک، ان الرجل لیؤجر فی کل شیء الا البناء، کہ بے شک آدمی کو ہر چیز کا اجر ضرور ملتا ہے سوائے عمارت کی تعمیر کے، یعنی یہ جو بڑے بڑے گھر بنانا، تعمیر کرنا، تو فرمایا اس کے علاوہ باقی کاموں میں اجر ملتا ہے۔ اور یہ تو حضرت خباب سے یہ روایت ہو رہی ہے نا۔
اور باب النفقۃ فی البناء، عمارت بنانے میں خرچ کرنا، یہ امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے۔ اب حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما ان کل بناء وبال علی صاحبہ الا مالا یعنی مالا بد منہ، یعنی ہر عمارت اپنے مالک کے لیے وبال جان ہے۔ یہ جو بڑے بڑے گھر بنانا، تعمیرات کرنا، فرمایا کہ یہ مالک کے لیے وبال جان ہے، سوائے اس عمارت کے جس کے بغیر چارہ نہ ہو، کوئی مجبوری ہے، کوئی وجہ ہے، جیسے مساجد بنائی جاتی ہیں، یتیم خانے بنائے جاتے ہیں، ہسپتال بنائے جاتے ہیں، جیسے اور سکول بنائے جاتے ہیں، کالج بنائے جاتے ہیں تعلیم کے لیے۔ اب یہ چیز فرمایا کہ بھئی اپنا شکوہ اور اپنی شوکت اور اپنا دبدبہ اور اپنی دولت دکھانے کے لیے گھروں کو تعمیر کرنا، بنانا، اور پھر خاص طور پہ اس ملک میں، اس معاشرے میں جہاں لوگوں کو ایک وقت کی روٹی میسر نہ ہے اور ایک شخص دولت بے بہا بہائے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے، تو بہرحال ان باتوں کا سوال تو ہے، خدا کی بارگاہ میں پوچھا جانا تو ہے، چاہے ہم اس کی جتنی بھی تعویلیں کریں، توجیہیں کریں، وہ ہماری مرضی ہے۔ بہرحال زندگی کے اس مختصر سفر میں جتنا وقت انسان گزارتا ہے اس کا جواب تو ہے۔ حضرت نافع بن عاصم رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سیدنا عبداللہ بن عمر سے سنا کہ انہوں نے اپنے بھتیجے کو کہا جب کہ وہ طائف میں واقع اپنے باغ سے نکل رہے تھے، کیا تیرے مزدور کام کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے علم نہیں۔ انہوں نے کہا اگر تم ثقفی ہوتے تو تم جانتے ہوتے کہ تمہارے مزدور کیا کام کر رہے ہیں، یا تم اپنے مزدوروں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے فرمایا آدمی جب اپنے گھر یا مال میں اپنے مزدوروں کے ساتھ کام کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے مال میں سے ایک مزدور شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو حکام ہیں، مال ہیں، مزدور ہیں، ان میں پھر اس کا شمار ہوتا ہے۔ اب یہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ صحابی ہیں، واضح بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، یعنی یہ میں کوئی کمیونسٹ کی بات، کوئی کتاب اٹھا کر نہیں میں بتا رہا آپ کو، یہ میں حدیث آپ کو آثار میں سے ایک اثر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر، چونکہ یہ جو ثقفی کے بارے میں آتا ہے یہ زراعت پیشہ لوگ تھے، زرعی، اور چونکہ یہ خود زمین کا کام کرتے تھے، خود ایک کسان بن کر کام کرتے تھے، تو انہیں پھر پتہ ہوتا تھا کہ مزدور کیا کر رہے ہیں، وہ خود بھی ہاتھ بٹاتے تھے، ان کی یہ بڑی خوبی تھی۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی اگر تم ثقفی ہوتے پھر تمہیں پتہ ہوتا، یہ جو مزدوروں کے ساتھ نہ ملنا، کسانوں کے ساتھ نہ ملنا اور اپنی ایک علیحدہ مسند اور کرسی رکھ کر بیٹھنا، تو فرمایا کہ یہ نہیں طریقہ درست، ساتھ مل کے کام کرنا شامل ہونا، اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے۔ اب یہ باب التطاول فی البنیان، تعمیرات میں مقابلہ بازی، تطاول۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس فی البنیان، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کریں گے، ایک دوسرے سے عمارتیں بنانے میں مقابلہ بازی۔ حدیث جبریل میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جب حضرت جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی، تو فرمایا کہ جس سے پوچھا گیا وہ اتنا ہی جانتا ہے، اس کے پاس بھی اتنا علم ہے جتنا پوچھنے والے کے پاس ہے۔ پھر آپ نے کچھ نشانیاں بیان کر دی، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو ننگے لوگ ہوں گے، ننگے پاؤں، ننگے جسم، یعنی ننگے جسم سے مراد یعنی چیتھڑے پہنے ہوئے اور پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، فرمایا کہ یہ لوگ عمارتیں، بڑی بڑی بلند عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ یعنی اس کی نشانی تو ایک ہمارے سامنے موجود ہے، عرب کی صورت میں آپ دیکھ لیجئے کہ بڑی بڑی بلند و بالا عمارتیں بنا رہے ہیں، مقابلہ ہو رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے۔ یعنی وقت کے تقاضوں کے مطابق تو عمارت
بنانا مجبوری ہوتا ہے، وہ تو انسان بناتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، لیکن اسراف اور پھر ایک دوسرے کا مقابلہ، الہاکم التکاثر کہ تکاثر نے ایک دوسرے کا مقابلہ، اس نے تمہیں غافل کر دیا۔ مقابلہ علم میں ہو، تقویٰ میں ہو، اخلاق میں ہو، بہت اچھا مقابلہ ہے، لیکن مقابلہ کس میں ہے؟ اسٹیٹس میں، گاڑیوں میں، بڑے بڑے گھروں میں، اور اپنی شان و شوکت کے دکھانے میں۔ آج کل تو ویسے بھی برانڈڈ کپڑے، جوتے، ہر چیز ملتی ہے، اور دوسرے کی حیثیت دیکھی جاتی ہے کہ اس کے کپڑے کیا ہیں۔ ہر کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس نے 1,00,000 کا سوٹ پہنا ہوا ہے، 50,000 کا، 2,00,000 کا۔ موبائل سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ 5,00,000 کا موبائل ہے، 1 کا ہے، 10,00,000 کا ہے۔ جوتوں سے بھی برانڈڈ جوتے، تو بیگ، خواتین کے بیگ اتنے مہنگے، 40,000 لاکھ، 50,000 لاکھ، 20,000 لاکھ، اور بڑے مختلف کمپنیز ہیں۔ اب یہ تو خود پتہ چل جاتا ہے جب کوئی خاتون، کوئی مرد جب کسی مجلس میں، کسی پارٹی میں جائے گا، اس کی مالی حیثیت خود معلوم ہو جائے گی جو اس کے پاس چیزیں ہوں گی۔ یہ مقابلے بازی ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ ناپسندیدہ طریقہ ہے، اور اس پر یہ ساری وعید ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی بھی بیان فرما دی۔ حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ میں سیدنا عثمان کے دور خلافت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں میں جاتا تھا تو بآسانی اپنے ہاتھ سے چھت کو چھو لیتا تھا، یعنی اتنی چھتیں نیچی تھیں کہ میں آسانی سے، آرام سے، لیکن وہ لوگ بڑے پکے تھے ایمان میں، تقویٰ میں، گھر کچے تھے، ان کے دیواریں چھوٹی تھیں، کچی تھیں، چھتیں نیچی تھیں، لیکن ایمان میں بڑے پختہ لوگ تھے، تقویٰ میں، کردار میں۔ حضرت داؤد بن قیس سے یہ روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ازواج مطہرات کے حجرے دیکھے کہ جو کھجور کی ٹہنیوں کے تھے، باہر سے انہیں بالوں کے ٹاٹ سے ڈھانکا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے، وہ کہتے ہیں وَأَظُنُّ أَرْضَ الْبَيْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ إِلَىٰ بَابِ الْبَيْتِ نَحْوًا مِنْ 6 أو 7 أذرع، کہ میرا خیال ہے کہ گھر کی چوڑائی حجرے کے دروازے سے لے کر دوسرے گھر کے دروازے تک تقریباً 6-7 ہاتھ ہوگی، 6-7 ہاتھ۔ یہ اندر سے گھر کا اندازہ لگائے تو 10 ہاتھ، اس کی چھت 8 یا 7 ہاتھ کے قریب تھی، اور میں حضرت عائشہ کے دروازے پر کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ مغرب کی طرف تھا۔ یہ داؤد بن قیس کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رومی سے روایت ہے کہ میں طلق رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان سے کہا آپ کے اس گھر کی چھت کتنی نیچی ہے؟ انہوں نے کہا ہے میرے بیٹے، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وزراء کو لکھا کہ لمبی چوڑی عمارتیں مت بنانا۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ مِن شَرِّ أَيَّامِكُمْ، کیونکہ یہ تمہارے بدترین دن ہوں گے۔ اگرچہ کہتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہی تھا۔ انہوں نے زندگی خود بھی سادگی میں گزاری۔ کتابوں میں شاید میں آج یا کل کسی جگہ پر یہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کا وقت لوگوں کی خدمت میں گزارتے اور رات اللہ کی عبادت کرتے تھے، یعنی دونوں میں کوتاہی نہیں کرتے تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے عرض کرتے مولا، دن تیری مخلوق کی خدمت میں گزرتا ہے اور رات تیرے پاس آنے میں کبھی دیر ہو جاتی ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا کہ اے اللہ، تیری مخلوق کے حق کو ادا کرتے کرتے عمر کی جو پنڈلیاں ہیں ان کا گودا بھی خشک ہو گیا ہے، مغز خشک ہو گیا، ختم ہو گیا تیری مخلوق کی خدمت کرتے کرتے۔ تو خیر، یہ تو بے مثال لوگ ہیں، انمول ہیں، ان کی تو کیا ہم مثال دیں۔ تو یہ باتیں تو بس ہم سناتے ہیں، اس سے ایک عمل کا جذبہ تو پیدا ہوتا ہی ہے، کم از کم انفرادی طور پر ہی صحیح، کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے کردار کو ہم بدل سکتے ہیں، اپنے آپ کو تبدیل تو ہم کر سکتے ہیں۔ اب یہ حضرت حبہ بن خالد اور سوا بن خالد سے روایت ہے کہ وہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ایک دیوار اور عمارت درست کر رہے تھے،
تو ان دونوں نے آپ کی معاونت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کی دیوار کو سیدھا کرنے میں۔ یہاں بس اتنا بیان ہے۔ حضرت قیس بن ابی حازم سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم سیدنا خباب کے عیادت کے لیے ان کے ہاں گئے، جبکہ انہوں نے اپنے جسم پر 7 داغ لگوائے تھے، یعنی داغ سے مراد زخم۔ اب وہ یعنی اسلام کی راہ میں پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اسلام لانے والوں میں سے تھے، اور اتنی تکلیفیں اٹھائیں اسلام کی راہ میں کہ ان کی کمر پر گوشت نہیں تھا۔ غالباً یہ حضرت خباب ہیں، نہیں حضرت خباب نہیں، حضرت عمار بن یاسر ہیں، کہ جب انہوں نے اپنی پیٹھ سے کپڑا اٹھایا تو ان کی پشت مبارک پر زخموں کے نشان تھے، گوشت نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمار یہ کیا ہوا؟ کہا کہ اسلام کی محبت میں ہم نے یہ سارے زخم اٹھائے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق بڑھے اور آگے بڑھ کر حضرت عمار بن یاسر کی پیٹھ کو چوما، بوسہ دیا۔ عمار بن یاسر، حضرت یاسر اور سمیہ، یہ تینوں یعنی غلام خاندان تھا ابو جہل کا۔ ابو جہل نے ان پر بہت ظلم و ستم ڈھائے تھے، حضرت سمیہ پہ، حضرت یاسر پہ، ان دونوں کی شہادت ہو گئی تھی۔ عمار بن یاسر زندہ رہے۔ تو یہاں پر یہ خباب ہیں، عمار بن یاسر نہیں، خباب۔ دشمن یعنی کوئلوں پر آپ کو لٹا دیتا، جس کی وجہ سے چربی جسم کی جل گئی، گوشت جل گیا، اور آخری عمر میں شدید بیمار ہو گئے، اور پیٹ میں پھر بہت سے داغ لگوانے پڑے۔ وہ کوئی علاج کا طریقہ تھا عرب میں، وہ اختیار کیا۔ فرمایا کہ انہوں نے فرمایا ہمارے جو دوست ہم سے پہلے تھے وہ دنیا سے چلے گئے، اور دنیا نے ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی۔ یہ حضرت خباب فرما رہے ہیں کہ ہمارے جو دوست تھے وہ ہم سے پہلے وہ چلے گئے، اور دنیا ان کے ثواب میں کٹوتی نہیں کر سکی۔ وہ بڑے اچھے لوگ تھے، اسلام کے لیے اپنی خدمات پیش کر کے، جان دے کر، مال دے کر، سب کچھ قربان کر کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ اور فرمایا اور ہم ہیں کہ ہمیں اس قدر وافر مال ملا ہے کہ مٹی کے سوا ہمیں اس کا کوئی مصرف نظر نہیں آتا۔ یعنی اتنا مال ہمیں ملا، اتنا ملا ہے کہ اب اس مال کا کوئی مصرف نہیں سوائے مٹی کے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں موت کی دعا کر لیتا۔ یعنی اتنے خدا کا خوف رکھنے والے، اتنے حساس لوگ تھے کہ دنیا سے وہ خواہش رکھتے تھے ہم بس ایمان کے ساتھ، اچھے عمل کے ساتھ بس چلے جائیں، رب ہم سے راضی ہو جائے، کوئی ہم سے نافرمانی نہ ہو جائے، ہمارے ایمان میں، ہمارے اعمال میں کھوٹ نہ پڑ جائے، دنیا کی محبت نہ آ جائے بیچ میں، ہم مال کی، دولت کی محبت کا شکار نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری جمع پوجی ہماری ہاتھ سے چلی جائے۔ اتنے فکر مند لوگ تھے۔ آج تو ہمارے لوگ ہنستے ہیں نا جب ہم بزرگوں کی بات کریں، صحابہ کی، تابعین کی اور اللہ کے نیک بندوں کی، کہ وہ کس طرح اپنے انجام کے بارے میں خبردار ہوتے تھے، روتے تھے، راتوں کو عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ آج لوگ ہنستے ہیں، نوجوان ہنستے ہیں۔ تو لیکن یہ کیفیت واقعی صاحب ایمان پر طاری ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے پاس اس نے جانا ہے، جواب دینا ہے، تو اس کا کیا حال ہوگا، کیا صورت ہوگی ہم نہیں جانتے۔ جیسے قرآن پاک نے کہا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ پتہ نہیں ہم کتنے اعمال اپنے ضائع کر بیٹھے ہیں اور ہمیں اس کا شعور اور سمجھ بھی نہ ہو۔ کل خدا کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو کیا ہمارے پاس جمع پونجی ہوگی، کیا ہوگا جو ہم دکھا سکیں گے۔ تو یہ ان کو فکریں تھیں، لیکن ہم ایسے بے فکر اور بے خوف ہیں پھر رہے کہ جیسے ہم نے شاید اللہ کے پاس جانا ہی نہیں ہے۔ حضرت قیس بن حازم کہتے ہیں کہ پھر ایک دفعہ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت خباب کی بات ہو رہی ہے، تو اپنی دیوار بنا رہے، تو انہوں نے فرمایا بلا شبہ مسلمان جو چیز بھی خرچ کرتا ہے اسے اس کا ضرور اجر و ثواب ملتا ہے، سوائے اس چیز کی جو وہ مٹی میں خرچ کرتا ہے۔ یعنی مٹی میں خرچ کرنے سے یہی مراد ہے کہ بس
جیسے ہوس ہوتی ہے نا، پوری نہیں ہوتی کہ بس گھر ہے تو بس. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہر دوسرے چوتھے مہینے کبھی فرنیچر بدل رہے ہیں، کبھی اندر سے انٹیریئر سارا چینج ہو رہا ہے، کبھی کچھ بدل رہا ہے، کبھی کچھ بدل رہا ہے. بس ان کے گھر میں ہر وقت ڈیزائنر گھسا ہی رہتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پاس سے گزر ہوا تو میں اپنا جھونپڑا ٹھیک کر رہا تھا. بہت سیدھا ہو چکا تھا تو میں اپنا چھوٹا سا گھر کٹیا سی اس کو میں ٹھیک کر رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اللہ اکبر، فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اصلح خصنا، یا رسول اللہ میں اپنی جھونپڑی ٹھیک کر رہا ہوں. فقال، اللہ اکبر، الامر اسرع من ذالک، فرمایا موت اس سے زیادہ جلدی آنے والی ہے. یہ پیغمبرانہ انداز ہے تبلیغ کا، دعوت کا، کہ اس انجام کو پیش نظر رکھو. وہ انجام پیش نظر رہتا ہے تو سارے معاملات ٹھیک رہتے ہیں. نہ کوئی فرعون بنتا ہے، نہ پھر ظالم بنتا ہے، نہ متکبر بنتا ہے. انجام اپنا پیش نظر رہے. تو رسول اللہ نے وہی جو نبوت کا فریضہ ہے وہ ادا فرمایا. فرمایا الامر اسرع من ذالک، کہ ممکن ہے کہ یہ جھوپڑا ابھی تیار بھی نہ ہو اور موت آ جائے. اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں، لوگ گھر بناتے ہیں، ان کو اپنے گھر میں جانا بھی نصیب نہیں ہوتا، اس سے پہلے موت آ جاتی ہے. تو رسول اللہ نے اس سے یہ خبردار فرمایا. اب یہ دیکھیے آخری ایک حدیث میں یہاں پر بیان کرتا ہوں، یہیں تک ہم آج اپنی گفتگو رکھتے ہیں. دیکھیے فرمایا باب المسکن الواسع، کھلا گھر بنانا، یعنی ویڑا جس کو کہتے ہیں نا، کھلا گھر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح آباد کاری کو پسند فرمایا. چھوٹے گھر، پھر کنجسٹڈ ایریاز، پھر وہاں پر جھگڑے، معاملات، مسائل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت نافع بن عبد الحارث سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سعادت المرء المسکن الواسع والجار الصالح والمرکب الحنی. فرمایا کہ کھلا گھر، اچھا ہمسایہ اور آرام دہ سواری، یہ بندے کی سعادت مندی ہے. یہ سعادت مندی بہت اچھی نعمت ہے، خوش بختی ہے اگر یہ تین چیزیں انسان کو مل جائیں. ایک کیا مل جائے؟ کھلا گھر، دوسرا اچھا ہمسایہ، تیسرا آرام دہ سواری. اچھا ہمسایہ یہ بہت بڑی دولت ہے، چاہے گھر بڑے ہوں چھوٹے ہوں، جس طرح کے بھی ہوں. اچھا ہمسایہ، جو یہ ٹینشن ہوتی ہے تو یہ بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے. ہمسایہ اگر اچھا نہ ہو، نیک نہ ہو، صالح نہ ہو. لوگ نمازی تو ہوتے ہیں، بڑے نمازیں دوڑ دوڑ کے پڑھتے ہیں، لیکن ہمسایوں کو بہت تنگ کرتے ہیں. کوئی نماز بھی شاید ایسی ہوگی جو مسجد میں نہ پڑھتے ہوں، لیکن اپنے ہمسائے کو ستا کر رکھیں گے، تنگ کر کے رکھیں گے. تو یہ اب آپ خود دیکھ لیجئے، نتیجہ نکال لیجئے. اچھا میں یہاں پہ ایک اور بات بھی بتاتا چلوں. ایک اور روایت میں نیک اور اچھی بیوی، یہ بھی فرمایا کہ خوش بختی میں سے ہے، یعنی وہ شخص خوش بخت ہے، سعادت مند ہے کہ جس کو نیک اور اچھی بیوی مل جائے. اور ان چار چیزوں کا برا ہونا فرمایا کہ یہ بد نصیبی کی دلیل ہے. یعنی تین چیزیں تو یہ بیان کر دی میں نے، چوتھی ایک حدیث کے مطابق پھر اچھی بیوی جو ہے، نیک بیوی، وہ بھی بیان ہو جاتی ہے. تو لہٰذا جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان گھر بنائے، مناسب گھر ہونا چاہیے، خدا خوفی انسان میں ہو، گھر کھلا ہو، اچھا ہو، یہ سعادت مندی ہے، خوش بختی ہے. لیکن یہ تکبر کی بنیاد نہ بنے، بڑائی کی بنیاد نہ بنے. اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھنا، تحقیر ان کی کرنا، اور پھر بے حس ہو کر زندگی گزارنا، کسی کی بھوک، کسی کا ننگ، کسی کی پریشانی متاثر نہ کرے، اس سے کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی اضطراب نہ ہو. تو یہ جو رویہ ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ کا بندہ بن کر انسان جیے. صحابہ میں سے بہت سے صحابہ تھے، اچھا وقت گزارا، مال اور دولت کے ساتھ گزارا.
تو لیکن یہ ہے کہ جو تقویٰ ہوتا ہے اور جو قرب ہوتا ہے، جو بلند سے بلند مقام ہوتا ہے، بہرحال اس کے لیے پھر قربانی ہوتی ہے۔ پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بھی وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔